بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج نماز کا ایک بہت ہی اہم مسئلہ جس میں اکثر لوگ شامل ہیں، اس میں مرد بھی شامل ہو جاتے ہیں، عورتیں بھی اس کمی کا شکار ہو جاتی ہیں۔ ویسے تو دین کے تمام مسائل اہم ہیں، بہت اہمیت رکھتے ہیں، ان کو سیکھنا ضروری ہے۔ ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں بھی تھوڑا تھوڑا کر کے یہ مکمل جو ہے اس کی ایک سیٹنگ بنائی جائے، اور جو بھی مسئلہ ضرورت کا ہے انسان کا وہ آپ کے سامنے لایا جائے۔ لیکن نماز کا اہم اس لیے ہے کیونکہ نماز کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ نماز بہت بڑا رکن ہے دین کا اور اسلام کا، اور مرنے کے بعد سب سے پہلے سوال جو ہے نماز کا ہونا ہے، تو اس لیے نماز کی اہمیت زیادہ ہے۔ بہت سارے لوگ اس کمی کا شکار ہوتے ہیں کہ جب نماز شروع کر لیتے ہیں تو اللہ اکبر کہنے کے بعد ہاتھ باندھ لیے اور خاموش کھڑے ہو گئے، پھر اللہ اکبر کیا، رکوع میں چلے گئے، وہاں بھی خاموش، پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر کھڑے ہو گئے، پھر بھی خاموش، پھر سجدے میں گئے، وہاں بھی خاموش۔ تو پوچھا گیا کہ کیا تسبیحات اور قرات جو ہے وہ آپ نے نہیں کی؟ تو کہتے ہیں جی دل میں ہم نے پڑھا ہے۔ یاد رکھیں، دل میں قرات کرنے سے، تسبیحات پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی، یہ یاد رکھیں ہمیشہ۔ قرات کرنا نماز کے اندر فرض ہے، اور فقہا نے لکھا ہے کہ زبان سے قرات کے اور قرآن کریم کے الفاظ کو کہنا لازم ہے، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، اور یہ مسئلہ بھی اکیلے پڑھنے والے کا ہے جو انفرادی نماز پڑھ رہا ہے، جو جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں وہ اس کے مسائل تو سارے امام کے ساتھ ہیں، جو اکیلا نماز پڑھ رہا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ زبان سے اگر تنہائی میں ہے تو اتنی آواز نکالے کہ اس کے خود کے کان سن سکیں کہ کیا پڑھا جا رہا ہے، بالکل دھیمی آواز ہو لیکن کان سن سکے کہ کیا پڑھا جا رہا ہے۔ لیکن اگر مسجد کے اندر ہے، جیسے فرض جماعت کے بعد، جیسے ظہر کے بعد، مغرب عشاء کے بعد یا جمعہ کے بعد جماعت ہو جاتی ہے تو لوگ سنتیں پڑھنے لگ جاتے ہیں، تو وہاں شور نہیں مچانا، وہاں بس اپنی زبان سے حرکت کرے اور بالکل آہستہ آہستہ، آواز نہ بھی نکلے تو وہاں خیر ہے، بلکہ آواز کا نکلنا وہاں دوسرے لوگوں کے لیے باعث تکلیف بن جاتا ہے، نماز ان کے لیے مکمل کرنا جو ہے دقت ہو جاتی ہے ان کے لیے، تو اس لیے وہاں آواز نہیں نکالنی، لیکن زبان کو حرکت دینا لازم ہے، چونکہ قرات کرنا زبان سے نماز کے اندر فرض ہے۔ جب تک فرائض نماز کے پورے نہیں ہوں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ تو بہت سارے لوگ جو ہیں اس کا شکار رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایسے تمام مسائل سمجھ کر عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، تاکہ ہماری عبادت ضائع نہ ہو، ہمارا وقت ضائع نہ ہو، اور ہم اس خوش فہمی میں رہیں کہ ہم نے نماز پڑھ لی جبکہ نماز فاسد ہو چکی تھی، ادا ہی نہیں ہوئی، تو یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے حالات پر رحم کرے۔ اور ساتھ میں یہ کہ بعض لوگ اتنی سپیڈ کے اندر یہ پڑھتے ہیں اور تھوڑی بلند آواز میں بھی پڑھتے ہیں کہ ساتھ میں کھڑا ہوا بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے، میں اس کی سنوں یا اپنی نماز مکمل کروں۔ ایسا بھی نہیں کرنا، اور اتنی اوور سپیڈ سے بھی تلاوت نہیں کرنی کہ خود کو ہی سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، اپنے کان بھی کنفیوز ہو رہے ہیں بھی یہ زبان کیا کہہ رہی ہے۔ تو اس لیے دھیمی رفتار سے اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ نماز ادا کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ امید ہے مسئلہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ ہم سب کو دین حق سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور دعا ہے کہ اللہ تمام مسلمانوں کے گھرانوں پر جو پریشان ہیں اللہ ان پر خصوصی رحمت نازل فرمائے۔